السلام علیکم دوستو، آپ سب دوستوں کو نئی مقصد چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں قاری محمد طاہر حنیف صاحب ملتانی دامت برکاتہم، جس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بیان انہوں نے جامع مسجد بلال ملتان میں فرمایا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ حضرات محترم، ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ عرف عام میں لوگ اسے حج کا مہینہ کہتے ہیں۔ حج بیت اللہ، کعبۃ اللہ کا دیدار کرنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، مناسک حج ادا کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ دوڑنا، حاجی اللہ کی محبت میں ایک بہت بڑا جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہو، اللہ کا پیار موجود ہو، اللہ کا عشق موجود ہو، وہ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں آپ کو قبریں تو بڑی نظر آئیں گی جنہیں لوگ پوجتے ہیں، مزار بڑے نظر آئیں گے جنہیں ہار کے گلاب سے دھو کے چاٹا جاتا ہے، بڑی خانقاہیں نظر آئیں گی، بڑی مساجد نظر آئیں گی، لیکن کیا کہنا کعبۃ اللہ کا؟ یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو پروردگار عالم نے پہلے اسے جنت میں بنایا۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو ساتھ ساتھ اللہ پاک نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے لیے کعبۃ اللہ کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا دیدار کرنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، زیارت کرنا، دیکھنا، جس نے حج کعبۃ اللہ کا طواف کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حاجی کعبۃ اللہ کو دیکھنے والا ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ ذی الحجہ کے شروع کا عشرہ، یہ جو دن اب گزر رہے ہیں، صرف 10 ذی الحجہ یا 10ویں دن کی خاصیت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کہ جس نے 10 تاریخ کو چھوڑ کے 9 تاریخ تک روزے رکھے یا ایک روزہ بھی رکھا، ہر ایک روزے کے بدلے میں اللہ پاک 100 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص 10 ذی الحجہ تک اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، یعنی رات کو جاگتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو پروردگار عالم ہر رات کے بدلے میں شب قدر کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قربانی یوں ہی قبول نہیں ہوتی کہ جانور لائے اور اسے ذبح کر دیا، خیر ہے جی، گوشت کھا لیا، پکا لیا، مزے کے کھانے کھائے، اس کو قربانی نہیں کہتے۔ حلال حرام کی تمیز نہ کی، اس کو قربانی نہیں کہتے۔ جس شخص نے ان دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ پاک ایک تو 100 مرتبہ کہنا قبول فرماتے ہیں، دوسرا اجر یہ ہے کہ 100 عربی غلام آزاد کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں 100 گھوڑے بما ساز و سامان اللہ کی بارگاہ میں صدقہ فرما دیا، صدقہ کر دیا۔
اس نے, اور جس نے ان دنوں میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کہا, پروردگار عالم ہر اللہ اکبر کے بدلے میں 100 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہماری زندگی تھوڑی, اللہ نے اجر بڑا عطا فرمایا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام یہ سنت ابراہیمی بھی ہے, سنت امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آج ہمارے بس کی یہ بات تو نہیں کہ ہم قربانی کریں, لیکن یہ قربانی ہمیں کہاں سے نصیب ہوئی؟ اس امت کی کامیابی کے لیے پروردگار عالم نے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بت پرستوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, بلکہ بت گروں کے گھر میں پیدا کیا. آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کو تراشتا ہے, پتھروں سے بناتا ہے, تصویر بناتا ہے, جانور بناتا ہے. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے سر پہ رکھ دیتا ہے, جاؤ بیٹا انہیں محلوں میں گلیوں میں جا کے بیچ کے آؤ, یہ معبودان باطلہ ہیں, معبود ہیں, خدا ہیں, نعوذ باللہ. اب کچھ لوگوں کی ذہن میں یہ بات آتی ہے, بڑے پاگل لوگ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر بنائے اور پھر ان کو خدا مانتے تھے, کاروبار, بیوی, بچہ, نفع نقصان, دنیا, ہر شے کا مالک مانتے تھے. بڑے پاگل تھے, بے وقوف تھے. اپا کون سے سیانے ہیں؟ اللہ والا مر جائے قبر خود ہاتھ سے بناتے ہیں, سنگ مرمر لگایا, لو جی کاروبار شروع ہوا. کتنے لوگ آتے ہیں, پیسے دے کے جاتے ہیں, زیور پھینک کے جاتے ہیں, خوب لوگ پوجا کرتے ہیں, گلے ڈھانکتے ہیں. ملتان تو ولیوں کا شہر ہے, مدینۃ الاولیاء ہے, کتنا بڑا کاروبار ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا کافر اگر بت بنا کے ان کو سجدہ کرے وہ تو کافر ہے. آج کا مسلمان اپنے بزرگ کا, اللہ والے کا مزار بنا کے اس کو سجدہ کرے, اس کے بارے میں خود ہی دیکھ لینا, خود ہی فتویٰ دو. ہر انسان کا دل خود فتویٰ دیتا ہے, اگرچہ اسلام موجود ہو وہ خود بتائے گا دل کہ تو کیا کر رہا. مندر میں مزار میں کوئی خاص فرق نہیں رہا. اصل میں بات یہ ہے, مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ شہر سکھر کے ایک موحد بزرگ گزرے ہیں, فرمایا کرتے تھے رب روٹھے تا عقل کھسے. جب اللہ کی پاک, اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک سب سے پہلا کام یہ فرماتے ہیں, اس بندے کی عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں, اس کی عقل سلب کر لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں. اسے پتہ نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ آزر نے بتوں کا ٹوکرا بھر کے رکھ دیا, جاؤ بیٹا انہیں بیچ کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, خلیل اللہ ہیں, گلیوں میں, محلوں میں, چوکوں میں, بازاروں میں جا کے اعلان فرماتے ہیں, لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے. بات کو سمجھنا, اللہ کا نبی کس انداز سے تبلیغ فرما رہی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے, برادری کو کیسے چھوڑیں, بھائیوں کو کیسے چھوڑیں, رشتہ داروں کو کیسے چھوڑیں, یہ ناراض ہو جائیں گے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی, مر جائے کوئی مر جائے, تیہ ضرور کرنا ہے, 10واں ضرور کرنا ہے, 20واں ضرور کرنا ہے, جمعراتیں ضرور منانی ہے, قرآن حدیث میں موجود ہو یا نہ ہو, اور صحیح برادری کو راضی کرنا ہے, اور فلاں کو راضی کرنا ہے, رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے, ماں باپ ناراض ہو جائیں گے, یہ کرنا ہے, برسی کرنی ہے, قرآن حدیث کے خلاف چلنا ہے. لیکن آؤ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, وہ لوگ مشرک نہیں, اتنے بڑے کافر ہیں, بت پرست نہیں بلکہ بتگر ہیں, بتوں کا کاروبار کرتے ہیں, خداؤں کو بنا بنا کے بیچا کرتے ہیں, ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, حاجت روا مانتے ہیں, مشکل کشا مانتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام گلیوں میں, محلوں میں, چوکوں میں, بازاروں میں جا کے اعلان کرتے ہیں, لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے. اب
اول تو لوگ خریدتے نہیں، اگر کوئی بھولے بسرے سے خرید لیتا ہے اگلے دن واپس کر دیتا ہے۔ ابراہیم اس کا سر ٹوٹا ہوا ہے، اس کا کان ٹوٹا ہوا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی دم ٹوٹی ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ انہیں واپس لے لیتے ہیں، ان کے گلوں میں رسے ڈال کے کتے کی طرح ان بتوں کو گھسیٹ کے واپس لاتے ہیں۔ کہ آزر کہنے لگا بیٹا تو بے ادب ہو گیا، گستاخ ہو گیا، یہ ہمارے حاجت رواں ہیں، یہ مشکل کشاں ہیں، یہ کاروبار کے مالک ہیں، بیوی کے مالک ہیں، اولاد دینے والے یہ ہیں، روزی دینے والے یہ ہیں، اور تمام کے تمام کام انہی کے صدقے ہوا کرتے ہیں، یہی کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ خدا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرما دی، ابا جان جو لوگ انہیں خدا مانتے ہیں جب انہوں نے ان کو واپس کر دیا، پھر میں واپس کردہ بتوں کو اپنے سر پہ کیوں اٹھاؤں؟ میرے ابا ان سے جا کے پوچھو انہوں نے کیوں واپس کیا؟ کہتے ہیں جی یہ عیب دار ہے، ان کا کان ٹوٹا ہوا ہے، ان کی دم ٹوٹی ہوئی ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، واپس کردہ بتوں کو میں اپنے سر پہ کیوں اٹھاؤں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ فرما دیا میرے ابا آؤ، یہ خدا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشاں نہیں، روزی رزق کے مالک نہیں، نفع کے مالک یہ نہیں، حاجت روا یہ نہیں، زمین و آسمان کے مالک یہ نہیں۔ اور میرے ابا جان آؤ میں تمہیں سچے رب کا پتہ بتلاتا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ او ابا جان حاجت روا وہ رب ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رب العالمین وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک وہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور میرے ابا آؤ میں تمہیں ایسے رب کا پتہ بتلا دوں، ایسے خدا کا پتہ بتلا دوں۔ سچا رب وہ ہے جس کی شان یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اکیلا ہے، اس کی برادری کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، ماں باپ کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، جس رب کی شان کے گئے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرے ابا یہ تمہارے پتھروں کے بنائے ہوئے یہ بت ہے، یہ محض ایک پتھر ہے، بے شک تم نے ان کو شکلیں دے دی، یہ تمہارے رب نہیں، سجدے کے حقدار نہیں، یہ تمہارے معبود نہیں، یہ تمہارے مسجود نہیں، یہ خالق نہیں، یہ رازق نہیں، یہ مالک نہیں، یہ مشکل کشاں نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ بچے دینے والے نہیں، یہ نظام کائنات چلانے والے نہیں۔ آؤ میرا رب وہ ہے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اور میرے ابا جان یہ تو شیطان نے تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال رکھی ہے، یہ پتھر حاجت رواں ہے، یہ مشکل کشاں ہے، یہ بیوی بچے کے مالک ہیں۔ جیسے شیطان کہتا ہے چلو جمعرات ہے مزار پہ چلیں گے، پتھر سے مانگ کے آئیں گے، سنگ مرمر کو چاٹ کے آئیں گے، پیر سے مانگیں گے، بڑے لوگوں کی حاجت روائی کی، بڑے لوگوں کی مشکل کشائی کی، اس نے اپنی حاجت روائی کیوں نہیں کی؟ قبر سے نکل کے کیوں نہیں آیا؟ اپنی اولاد کو کیوں نہیں بچایا؟ علی مشکل کشا ہے، علی نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچایا؟ حسین مشکل کشا ہے، اس نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچایا؟ حسن مشکل کشا ہے، اس نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچایا؟ فاطمہ مشکل کشا ہے، اس نے اپنی اولاد کو ذبح کیوں کرایا؟ میدان کربلا میں ذبح کیوں ہوئے؟ امام الانبیاء مشکل کشا ہے، اس نے اپنے نواسوں کو کیوں نہیں بچایا؟ قرآن اعلان کرتا ہے یا ابت لا تعبد الشیطان
ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یہ ایک محض شیطان کی بنائی ہوئی بات ہے، شیطان کا مکر ہے، شیطان کا فریب ہے. چلو جی مسجد میں نہ جاؤ، وہاں چلے جاؤ. چلو جی نماز نہ پڑھو، وہاں چلے جاؤ. اللہ کو نہ مانو، وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کرنے والے ہیں. یہ چھوٹے ہیں، بڑا خدا وہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑا سمجھایا، بجائے اس کے کہ مان لیتا، اللہ کی ذات کو مانتا، سمجھ لیتا. کہنے لگا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. او ابراہیم میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جا. لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ورنہ تجھے اتنے پتھر ماروں گا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا. جن بتوں کو ہم حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، ان کی برائی کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اب تمہارا گزارا ان کے ساتھ نہیں. اپنے باپ کو آخری سلام کرو، اجازت لو. قال سلام علیک. فوراً عرض کر دیا لو پھر میرے ابا جان میں آخری سلام کرتا ہوں. سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا. او ابا جان میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتا رہوں گا. اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، شرک سے نجات عطا فرما دے. جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، اگلے علاقے میں پہنچے. وہاں لوگوں نے بہت بڑا بت خانہ بنایا ہوا ہے. یہ تو بت گر تھے، انہوں نے بڑے بڑے بت جمع کیے ہوئے. میلے کا موقع آ گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تم بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چلو. فرمایا قال انی سقیم، میں بیمار ہوں. اسے توریہ کہتے ہیں. یہ جھوٹ نہیں ہوتا، اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تمام کے تمام لوگ میلے پہ چلے گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، شرک کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، ان بتوں کی ٹانگیں توڑ دی، کان توڑ دیے، انہیں برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا. اور کلہاڑا اٹھا کے ان کا بڑا بت، بڑا گرو گھنٹال جو کرسی پہ چڑھا بیٹھا تھا، اس کے کاندھے پہ رکھ دیا. تمام کے تمام لوگ آئے اور کہا کہ تمام کے تمام کہنے لگے نعوذ باللہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ان کے ساتھ ایسا کس نے کر دیا؟ تمام کے تمام ذہن دوڑانے لگے، ایک ہی آواز میں کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. ایک ہی جوان ایسا ہے، ایک ہی شخص ایسا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے ہی ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہوگا. تمام کے تمام آ کے کہنے لگے او ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کر دیا؟ ان کی ٹانگیں توڑ دی، ان کی گردنیں کاٹ دی، کان توڑ دیے، پاؤں توڑ دیے، ان کی ٹانگیں توڑ دی. أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میں بھی دیکھوں چور کون ہے تمہارا. یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یا نہ، بلکہ فرمایا کہ آؤ میں بھی دیکھتا ہوں چور کون ہے. بت خانے میں تشریف لے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے تلاش کرنا شروع کر دیا، کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، ادھر ادھر پھر کے کہنے لگے اور تمہارا چور تو مل گیا. لوگ بڑے خوش ہوئے. کیا
کہاں ہے چور ہمیں نظر نہیں آتا. فرمایا کلہاڑا دیکھو بڑے خدا کے کاندھے پہ ہے. جو تمہارا بڑا خدا ہے نا اس کے کاندھے پہ کلہاڑا موجود ہے. معلوم یہ ہوتا ہے اس نے حکم دیا ہوگا چھوٹوں کو. چھوٹوں نے کی نافرمانی چھوٹے خداؤں نے. اس نے بس کلہاڑا چلا کے سب کو برباد کر دیا. اس سے سوال کرو. یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا, قرآن ہے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. فرمایا کہ کبیرہم, بڑے کو کہتے ہیں تمہارا بڑا خدا. کبیرہم ھذا فاسألوہم, اس سے سوال کرو, اس سے پوچھو. ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولنا جانتا ہے. اللہ کرے ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے, عربی سمجھ میں آئے. کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اس بڑے خدا سے پوچھو اس نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا اگر یہ بولنا جانتا ہے. جب انہوں نے یہ سنا تمام کے تمام کہنے لگے اور ابراہیم علیہ السلام کیسی باتیں کرتا ہے, یہ کوئی بولنا جانتے ہیں, یہ بول نہیں سکتے, ہل نہیں سکتے, ہاتھ نہیں ہلا سکتے, ایک دوسرے کو مار نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا جب یہ بولنے پہ قادر نہیں, سننے پہ قادر نہیں, دیکھنے پہ قادر نہیں, حرکت کرنے پہ قادر نہیں, پھر یہ تمہارے حاجت روا, مشکل کشا, بیوی بچوں کے مالک, اولاد دینے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا بڑے افسوس کی بات ہے, تمہاری عقلوں پہ بڑا افسوس ہے. بڑے بڑے قداور ہو, بڑے جوان ہو, بڑے خوبصورت ہو, بڑی برادری والے ہو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. جب یہ مشکل کشا نہیں, دعائیں نہیں سن سکتے, کسی کو دکھ درد میں نہیں دیکھ سکتے, جب یہ دیکھنے والے نہیں, جب یہ سننے والے نہیں, چلنے والے نہیں, پھر یہ تمہاری عبادت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ باغ و بہار کے مالک کیسے, تمہاری زمینوں کے مالک کیسے, یہ دانے کو اگانے میں کیسے مالک ہے, رزق دینے میں کیسے مالک ہے, کاروبار میں کیسے مالک ہے, بیٹا کیسے دیں گے, بیٹیاں کیسے دیں گے, شادیاں کیسے کروائیں گے, یہ انسانوں کو کیسے حاجت روائی کریں گے, یہ جانوروں کی کیسے حاجت روائی کریں گے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. کیا تمہارے پاس عقل موجود نہیں؟ آج بھی کچھ لوگوں کو یہ جو میں نے مزار قبروں والی بات کی سمجھائی جائے نا, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو وہابی ہو گیا, وہابیاں والی گل کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے افلا تعقلون, عقل بھی تو استعمال کرو, اللہ نے تمہیں عقلیں بھی تو دی ہیں, اور تم کس کو حاجت روا مان رہے ہو, کہاں جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہو, کہاں جا کے اپنی جبین نیاز جھکا رہے ہو. اللہ نے فرمایا مجھے سجدہ کرو, وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی کہہ دے فلاں پیر کو جا کے سجدہ کر, وہ بات بڑی سمجھ آتی ہے, بڑی جلدی عقل میں بیٹھ جاتی ہے. اس کو حاجت روا لوگ مانتے ہیں, مشکل کشا مانتے ہیں, مزارات سے اتار کے دھاگے باندھ کے آتے ہیں. ہندو نے بھی باندھا, تو نے بھی باندھا, پھر تیرا اسلام کیسا؟ ہندو بھی تو یہی کام کرتے ہیں, وہ بھی اپنے مندروں میں جا کے وہاں سے دھاگے نکال نکال کے ہاتھوں میں باندھتے ہیں. آج کا چھوکرا بھی پہنے پھرتا ہے, پھر تو مسلمان کا بیٹا نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جس قوم سے مشابہت کرو گے کل قیامت کا دن ہوگا اس قوم کے ساتھ اٹھو گے. کیا ہوا جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا؟ میں نے محاسن اسلام ایک رسالے میں ایک واقعہ پڑھا, بڑا عجیب واقعہ. ہندوؤں کے ہاں ایک لڑکی فوت ہوئی اور مدینہ منورہ میں, ہندوؤں کے ہاں ایک لڑکی فوت ہوئی, مدینہ منورہ میں ایک مرد فوت ہو گیا. دونوں کو اپنی اپنی جگہ دفن کیا گیا. کچھ دنوں کے بعد کسی وجہ سے دونوں کی جب قبریں کھولی گئی تو کیا دیکھا, ہندو لڑکی کی قبر میں وہ مدینے والا جوان ہے,
ہندو لڑکی کی قبر میں، وہ مدینہ میں جو دفن ہوا تھا وہ وہاں آ گیا، اور ہندو کی بیٹی وہاں مدینے پہنچ گئی۔ دونوں کے گھر والوں سے سوال کیا گیا، ہندو کی بیٹی کے بارے میں جب پوچھا گیا، ہندوؤں نے کہا یہ تھی تو ہماری بیٹی بیچاری مجبور تھی، کہتی تھی دین اسلام بڑا اچھا ہے، دین اسلام بڑا اچھا ہے۔ اور اس مرد کی بیوی سے پوچھا گیا بھئی یہ وہاں کیسے چلا گیا؟ وہ کہنے لگی میرا مرد جب بھی جنبی ہوتا تھا، ناپاک ہوتا تھا، کہتا تھا اسلام بڑا نعوذ باللہ غلط مذہب ہے، اس میں پاک ہونا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو، وہ ہندو مذہب پسند کرتا تھا، اللہ نے اسے وہاں پہنچایا۔ وہ اسلام پسند کرتی تھی، اللہ پاک نے اسے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اس لیے میں نے رمضان شریف میں بڑا زور دیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں قرآن اعلان کرتا ہے فلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل موجود نہیں؟ عقل کو استعمال کرو، بجائے اس کے کہ مان لیتے دین اسلام کو، مان لیتے اللہ کی توحید کو، مان لیتے ابراہیم خلیل اللہ کے فرمان کو، مان لیتے، تمام کے تمام سرکش ہو گئے، کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ او لوگوں لکڑیاں جمع کرو، ایندھن جمع کرو، اتنی زیادہ آگ جلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پنگوڑے میں بٹھا کے اس نے ہمارے خداؤں کو برباد کیا، اس کو سزا دو، جلتی ہوئی آگ کے بالکل درمیان میں ڈال دو، تاکہ آج کے بعد کوئی پتھروں کی برائی نہ کرے، بتوں کی برائی نہ کرے، ان کی حاجت روائی سے انکار نہ کرے، ایسی سزا دو قیامت تک لوگ یاد رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام، علماء نے لکھا ہے کہ ایسی آگ جلائی گئی، اتنی زیادہ آگ دہکائی گئی، اگر اوپر سے پرندہ بھی گزرتا وہ بھی جل جاتا، خاک ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل وسط میں، درمیان میں جلتی ہوئی آگ میں موجود ہے۔ بارش ہوا چلانے والا فرشتہ آ گیا، آگے کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، اگر حکم کرو اتنی زوردار آندھی چلاؤں ایک پتنگا بھی باقی نہ رہے، ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ ابراہیم نے فرمایا کیا میرا رب میرے بارے میں جانتا ہے؟ عرض کرنے لگا جی ہاں، آپ خلیل اللہ ہو، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ ہر گھڑی کی خبر رکھتا ہے، ایک ایک لمحے کی خبر رکھتا ہے۔ فرمایا پھر خبردار تیری مدد کی ضرورت نہیں، پھر خلیل جانے اور رب جلیل جانے، میں تو اپنے رب ہی کی مدد چاہتا ہوں، میرا رب اگر میری مدد کرے گا تو میں مدد قبول کروں گا، تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، او خلیل اللہ، اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے اتنی زوردار بارش برساؤں، اتنا پانی برساؤں، تمام کی تمام آگ بجھ جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ فرمایا کہ تیری ضرورت کوئی نہیں، میرے رب کو میرے بارے میں علم ہے، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اللہ کی طرف سے فوراً آواز آئی، اور میرے خلیل اس مشکل میں بھی مجھے ہی پکارا، غیر کی مدد قبول نہیں کی، اس کو نہیں مانا، پھر لو میں اللہ کی مدد آ گئی۔ یا نا رکونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور آگ میرے خلیل کے لیے گلے گلزار بن جا۔ فرشتہ ہوا چلاتا، نہ جانے سردی لگ جاتی، برساتا پانی برساتا تو خلیل اللہ کو سردی لگ جاتی، کوئی بیماری لائق ہو جاتی۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، آج کہتے ہیں فلاں مددگار، فلاں مشکل کشا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرما دیا، قرآن میں اللہ نے ہر جگہ اپنی وحدانیت بیان فرمائی، لوگوں میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ کیا مدد کریں گے؟ وہاں فرشتوں کی مدد قبول نہیں کی گئی۔ فرمایا آگ میرے خلیل کے لیے گلے گلزار بن جا، اتنی گرم نہ ہونا میرے خلیل کو گرمی لگ جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا میرے خلیل کو سردی لگ جائے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
گلے گلزار بن جا، نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، مزے مزے میں رہیں، بس ایسا موسم بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ کام لیا، یہاں بتوں کو صاف کرایا۔ اللہ کی منشا یہ تھی تو میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے۔ وہاں بتوں کو خراب کیا، میری توحید کا اعلان کیا، فلسطین میں یہاں خراب کیا، تمام کے تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا میرے ابراہیم اور تیری شان بلند ہو، جا، میں اللہ نے تیرے ہاتھوں کتنا بڑا کام کرا دیا۔ میرے خلیل تو نہیں ڈرا، برادری سے نہیں ڈرا، اس فلسطین کے ملک والوں سے نہیں ڈرا، ان بڑوں بڑوں سے نہیں ڈرا، کتنی عقل سے فہم سے جو میں اللہ نے عطا فرمایا ان کے بتوں کا تو نے صفایا کر دیا۔ اس لیے پروردگار عالم کو خلیل اللہ پہ پیار آیا، فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خلیل کا، ابراہیم علیہ السلام کا کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر خیر فرماؤ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ او میرے محبوب اعلان کر دو، ذکر کر دو، بیان کر دو، قرآن کی آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرما دی، قرآن میں بیان کرو۔ او میرے ابراہیم کا ذکر کرو۔ اللہ کیا بیان کروں؟ اللہ نے فرمایا بیان کر دو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ میرا دوست میرا بڑا سچا نبی تھا۔ ہم تو رشوت کا بکرا قربان کر کے اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، کسی کا حق کھا کے اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، کسی پہ ظلم کر کے گوشت کھانے کی نیت سے۔ قربانی گھر میں 10 بندوں پہ واجب ہوتی ہے، ایک ہی ابا جی کی طرف سے کر دو جی، خیر ہے۔ بقایا اماں جی جہنم میں جانے کے لیے ہے، بیوی صاحبہ جس سے درجن بچے پیدا کروائے یہ جہنم میں جانے کے لیے ہے، بہن بیٹی اور جتنے بیٹے ہیں بھائی ہیں، کوٹھیاں ان کے لیے، بنگلے ان کے لیے، زیورات ان کے لیے، جائیدادیں ان کے لیے۔ وہ اللہ کے بندے ان کے لیے جنت کا بھی انتظام کر۔ 52 تولہ چاندی کا جو شخص مالک ہو یا اس حساب سے اس نے پیسوں کا مالک ہو، اس پہ قربانی ضروری ہے، لازم۔ ہمارے ہاں تو بس ایک ابا جی کی طرف سے کر لی، اگلے سال اماں جی کی طرف سے کر لی، چھوکرا کماتا ہے اگلے سال بھائی تیری طرف سے ایک بکرا کر دیں گے، یہ 4-5 مل کے کر لیتے ہیں۔ اس کو قربانی نہیں کہتی میاں صاحب، یہ تو تو نے قربانہ کیا ہے، بہت بڑا قربانہ کیا ہے تو نے، یہ کسی کی طرف سے بھی قبول نہیں ہوئی۔ یہاں اللہ کو بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہلا کرتے ہیں۔ پیر پہ تو پورا بکرا چڑھا کے آتا ہے، سنڈا بھی چڑھا کے آتا ہے پیر پہ، وہاں اور اماں اور کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں قربانی سال بھر کا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے، ثواب رکھا ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو فرمایا بیٹی فاطمہ، اور بیٹی فاطمہ تیری قربانی ذبح ہونے لگی ہے، جا اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا۔ یا ماشاءاللہ مولوی بھی لوٹنے والے آ گئے نا، وہ کہتے ہیں اجتماعی قربانی کرو، کسائی بھی ہم لائیں گے، سب کچھ لائیں گے، بس گھر میں بیٹھ کے گوشت لے لینا۔ میاں صاحب بھی بس کپڑے جھاڑ کے کہتا ہے جی گوشت آ جائے گا، اس کو قربانی نہیں کہتے۔ اپنی قربانی چلو نہیں رکھ سکے، قربانی کہ نزدیک جاؤ، اسے ہاتھ لگاؤ، دیکھو، کم از کم اگر ذبح کرنا نہیں آتا تو یہ مسئلے کی بات ہے، قربانی کے قریب تو کھڑے ہو جاؤ، قبولیت کی دعائیں تو کرو۔ اور ہر نماز کے بعد اللہ نے دعا سکھائی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے اللہ میری نماز کو قبول فرما۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے قربانی کی قبولیت کی دعا کر، قربانی کی قبولیت کی دعا کر، روزے کی قبولیت کی دعا کر، نماز کی قبولیت کی دعا کر، حج کی قبولیت کی دعا کر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک اور ملک سے گزارا، وہاں اللہ کی منشا تو کچھ اور تھی، لیکن ملک کے بادشاہ کا ارادہ بڑا غلط۔ نبی حسین ہوتا ہے، بیوی بچے بڑے حسین ہوتے ہیں۔ اس کے کارندوں نے دیکھا جناب ابراہیم کی گھر والی سیدہ سارہ بڑی حسین ہے،
آج تک اتنی سونی عورت نہیں دیکھی، وہ اٹھا کے لے آئے. بادشاہ کو کہنے لگے ایسا تحفہ لائے ہیں کہ تو نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، حور لائے ہیں تیرے لیے. بادشاہ نے جب برائی کا ارادہ کیا تو جناب سارا نبی کی آبرو عزت ہے. جناب سارا نے فرما دیا بادشاہ وقت سے بعد میں جو تیرا ارادہ ہے پورا کر لینا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں نماز تو پڑھ لینے دے. سیدہ سارا نے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی رب کریم میں تیری آبرو، تیرے نبی کی آبرو، تیرے نبی کی عزت ہوں، اگر میری عزت پہ حرف آ گیا پروردگار عالم تجھ پہ حرف آئے گا، میری حفاظت فرما. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، بادشاہ وقت کے جسم میں اتنا درد ہوا وہ تڑپنے لگا، کہنے لگا او سیدہ سارا میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفا کی دعا کر دے، میں قسم کھاتا ہوں میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. بادشاہ ٹھیک ہو گیا، پھر اس نے برائی کا ارادہ کیا. بغیرت آدمی جو ہوتا ہے نا اس کی بات کا کوئی قول اس کا کچھ نہیں ہوتا، زبان میں اور پخانے والی جگہ میں اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. بغیرت آدمی جو ہوا، آج کتنے لوگ کتنے بڑے بڑے کرسیوں والے وہ بیچارے یوں ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو سیاسی بیان دیا تھا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. سیاست جھوٹ بولنے کے لیے ہے. حضرت عمر نے سیاست نہیں کی، صدیق اکبر نے سیاست نہیں کی، عمر فاروق نے سیاست نہیں کی، صحابہ نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، عمر بن عبدالعزیز نے سیاست. پھر کبھی بتلاؤں گا کہ سیاست کہتے کسے ہیں. بادشاہ وقت نے 3 مرتبہ برائی کا ارادہ کیا. سیدہ سارا نبی کا خاندان حسین بھی ہوتا ہے، نبی کا خاندان کریم بھی ہوتا ہے، دل بڑا نرم ہے. بار بار بادشاہ کہتا ہے میرے لیے دعا کر دے، لیکن سیدہ سارا کی نبی کی بیوی کو دیکھو فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے، میرے اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا، پروردگار عالم اس کو تندرستی عطا فرما دے. بادشاہ کا ارادہ برائی کرنے کا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کے ارادے کامیاب ہے. قرآن اعلان کرتا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ. اور دنیا میں لوگ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ یوں کریں گے، چکر دے دیں گے، لکھ کے بدل جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، پیسہ کھا لیں گے، مکر کریں گے، کسی کو لوٹ لیں گے، جیب پہ ڈاکہ ڈال دیں گے، رشوت لے لیں گے، ملاوٹ کر لیں گے، حرام خوری کریں گے، شرک کریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے مکر ناکام ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ مکر نہیں کرتا، اللہ تو تدبیر فرمایا کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میری تدبیر کامیاب ہے. اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ اور میرے ابراہیم آؤ اس ملک سے گزرو. اس بادشاہ کے دربار میں ایک معصوم بچی موجود ہے جس کا نام سیدہ ہاجرہ ہے، اسے یہاں سے لے کے جاؤ اور ابراہیم خلیل اللہ سے اس کا نکاح کرو. میں پروردگار عالم سیدہ ہاجرہ کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا فرما کے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں. اللہ کے ارادے کو کون پہنچے، اللہ کے ارادے کو کون سمجھے. مکے والوں نے حضور کو نہیں ٹکنے دیا. مطلب کیا تھا؟ مدینے کو میرے محبوب آباد کرو، آ جاؤ مدینے کو آباد کرو. یہ کافر مشرکین مکہ، کفار مکہ، آج کل بھی بڑے ہیں کفار مکہ، یہ نہیں ٹکنے دیتے. محبوب کعبۃ اللہ کو چھوڑ دو، آؤ مدینہ آباد کرو. چلتے چلتے بادشاہ کہنے لگا یہ عورت نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی اور ابراہیم مجھے معاف کر دینا، سیدہ سارا مجھے معاف کر دینا. آپ بڑی پاک دامن عورت ہو، آپ واقعی نبی کی بیوی ہو، میری طرف سے ایک تحفہ لے جاؤ. یہ معصوم بچی سیدہ ہاجرہ کو لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کیا کرے گی. جب جوان ہوئی سیدہ ہاجرہ کا نکاح خلیل اللہ سے ہو گیا. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے. پھر امتحان آ گیا اور میرے خلیل ہاجرہ کو، اسماعیل کو مکہ کی زمین پہ چھوڑ کے آؤ. سیدہ ہاجرہ فرماتی ہیں ماں چٹیل میدان
پانی تو پانی، جانور بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑوں کے درمیان وادی ہے، اللہ نے فرمایا یہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم فکر نہیں کرنا، بتلانا نہیں، اگر بتلا دیا پھر میرا امتحان کیا ہوا؟ سیدہ ہاجرہ فرماتی ہیں خلیل اللہ مجھے چھوڑ کے آ گئے، گود میں دودھ پیچھا بچہ معصوم ذبیح اللہ موجود ہے، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، تھوڑا سا پانی تھا، چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، دور نکل گئے۔ ہاجرہ چونکہ جوان تھی دوڑ کے آئی اور آ کے عرض کرنے لگے ابراہیم میرا قصور بتلاؤ، معافی مانگوں گی، معذرت کروں گی۔ کوئی جواب نہیں، ہاں نا کا جواب نہیں، نام لا کا جواب نہیں، کوئی زبان کی حرکت نہیں، سر ہلانے کا اشارہ نہیں۔ خلیل اللہ کی گھر والی سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، یہ اللہ کے نبی ہے، کہیں رب کا حکم تو نہیں؟ عرض کر دیا خلیل تھوڑا سا اشارہ کر دو، اگر میرے رب کا حکم ہے میں وہیں جا کے بیٹھ جاؤں گی۔ اشارہ سمجھ گئی، فرمایا جاؤ پھر میں جانوں اور میرا رب جانے۔ سیدہ ہاجرہ بچہ جب تڑپنے لگا، پانی ختم ہوا، ماں کا دودھ نہ نکلا، ماں کے پستان سے دودھ نہ نکلا، تو سیدہ ہاجرہ ایک پتھر کو کھڑا کر کے صفا مروہ پہاڑیوں پہ چڑھ رہی ہیں، کبھی صفا پہ دوڑتی ہیں کبھی مروہ پہ دوڑتی ہیں، چکر لگا رہی ہیں پانی تلاش کرنے کے لیے۔ سیدہ ہاجرہ سلم علیہ فرماتی ہیں میں نے ایک آواز سنی اور میں نے فوراً اس آواز کا جواب دے دیا۔ آواز دینے والے اگر میرا معصوم بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا پھر میں اس آواز کا کیا کروں گی؟ سیدہ فرماتی ہیں جب میں دوڑ کے آئی میں نے دیکھا جناب اسماعیل ذبیح اللہ، معصوم اسماعیل ذبیح اللہ کی نرم و نازک ایڑیاں پتھریلی زمین پہ رگڑنے سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ ہاجرہ نے آکن فوراً بننا بنا دیا اور کیا دیا؟ زم زم، جس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا۔ اگر سیدہ ہاجرہ اسے روکتی نہ تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، اب خود پھیلتا ہے۔ اس پانی کی خاصیت بڑی عجیب ہے۔ ایک تو سیدہ ہاجرہ نے فرمایا تھا نا زم زم ٹھہر جا، اب یہ پانی خود نہیں چلتا۔ مدینہ کے لوگوں نے، میں یہ بات دیکھ کے آیا ہوں، مدینہ کے لوگوں نے پائپ لائن لگا کے بڑا خرچہ کیا، لیکن یہ پانی موٹروں کے کھینچنے سے بھی نہیں چلا۔ اس کی خاصیت یہ ہے یہ معزز ہے، یہ عزت والا ہے، اسے عزت کے ساتھ اٹھا کے خود نہیں جاتا۔ کیوں؟ کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زمزم کے پانی کی خاصیت کیا ہے۔ اس میں تمام کے تمام وٹامن بھی موجود ہیں، بی سی ای جتنے بھی ہیں نا، اس میں وہاں جانے سے آپ بھی گئے ہیں، اللہ اوروں کو بھی لے جائے، وہاں جا کے جو بیماریاں ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں، تھکن دور، پیاس دور، یہاں تک کہ ایک دن میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، مجھے بھوک بڑی لگی تھی، میں نے بس 2-3 وہ گلاس کے پانی پی لیے، اللہ نے میری بھوک کو بھی ختم فرما دیا۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے سب کے ساتھ یہی حال ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے جب پانی تلاش کرنے کے لیے چکر لگایا تھا، لیکن اللہ کو سیدہ ہاجرہ کی ٹور پہ پیارا ہے، چلنے پہ پیارا ہے۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔
او میری بندی ہاجرہ تو تو پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، لیکن میں اللہ کو اپنی بندی کی چال اتنی پسند آئی، طور اتنی پسند آئی، آج کے بعد کوئی نبی کیوں نہ ہو، پیغمبر کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، صحابہ کیوں نہ ہو، صدیق اکبر کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، علی المرتضیٰ کیوں نہ ہو، سیدہ زینب کیوں نہ ہو، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کیوں نہ ہو، اور تمام کے تمام صحابہ کیوں نہ ہو، بزرگان دین کیوں نہ ہو، پیران پیر عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، اور جاؤ حضرت فرید کیوں نہ ہو، اور حضرت فرید کے پیروں مرشد کیوں نہ ہو، بڑے بڑے اللہ والے کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، کبیر کیوں نہ ہو، پیر کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ ہو، جاگیردار کیوں نہ ہو، جب بھی حج کے لیے آئے گا، عمرے کے لیے آئے گا، جب تک میری بندی ہاجرہ والی ٹور نہ ٹور کے دکھائے، چال نہ چل کے دکھائے، بھاگ کے نہ دکھائے، دوڑ کے نہ دکھائے، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم اس کا حج منظور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے خاندان ابراہیمی کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھوائی ہے، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے خلیل اللہ ذبیح اللہ کی قربانی مانگی تو اس کا بھی انکار نہیں کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ جو شے محبوب ہے اس کی قربانی کرو، 100 اونٹ قربان کر دیے، 200 اونٹ قربان کر دیے، 300 اونٹ قربان کر دیے، ایک بکرا قربان کرنے والا دیکھتا ہے بلی جتنا بکرا کہیں سے مل جائے اللہ کرے اسے ہی قربان کر دوں، مرغی کر دے میاں صاحب، اب تو غیر مقلد کہتے ہیں انڈے بھی پھوڑ دے، خیر ہے اس کی بھی جائز ہے قربانی، اب تو بڑی چوتھے دن کی بھی قربانی جائز ہو گئی۔ سائنس نے بڑی ترقی کی، یہ سائنس کی ترقی ہے، دین کی ترقی نہیں ہے، حضور کے فرمان کی ترقی نہیں ہے، یہ نئے مولویوں نے ترقی کی ہے، یہ مولوی نہیں بلکہ ایمان کے دشمن، یہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ پاک یہ فتنے ہیں، سچی بات ہے فتنے ہیں، آپ دیکھ لیں، کوئی اذان کو بڑھا رہا ہے گھٹا رہا ہے، کتنے لوگ حج کے لیے گئے، کیا وہاں بھی اذان سے پہلے صلاۃ پڑھی جاتی ہے جہاں روزہ رسول موجود ہے؟ کوئی صلاۃ نہ بعد میں نہ پہلے، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، میں تیری مخالفت نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں دین وہ ہے جو حضور نے دیا، اس پہ عمل کر، نہ اس کو بڑھا نہ اس کو گھٹا۔ دین آسمانی ہے جو اللہ نے دیا۔ آؤ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بار بار اشارہ ہو رہا ہے، آخری اشارہ ہوا جو شے بڑی محبوب ہے اس کو میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ قرآن اعلان کرتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسی کو کہتا ہے کہ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پہ تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ بیٹا کہنے لگا اب افعل ما تؤمر، اور جلدی کرو کہیں دیر نہ ہو جائے، کہاں میرا مقدر میرا رب میری قربانی مانگے اور میں دیر کر دوں۔ او خلیل اللہ انکار نہ کر، او ابا جی انکار نہ کر، جلدی کر، جلدی مجھے ذبح کر۔ تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارا واقعہ سنا دیا تو پھر عید تو نہیں پڑھنے آؤ گے، تو بغیر عید پڑھے قربانی نہیں ہوتی۔
بغیر عید پڑھے قربانی نہیں ہوتی۔ 3 دن مسلسل قربانی جائز ہے، اور جس جانور کی رگ نہیں کٹی اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ مسئلے مسائل بہت ہیں، رات کو قربانی اس لیے جائز نہیں، اگر زیادہ لائٹ بجلی کا انتظام ہے پھر کر سکتے ہو۔ 3 دن آپ مسلسل عید پڑھنے کے بعد قربانی پھر کر سکتے ہو، اس سے پہلے قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آدھا بیوی نے لے لیا آدھا شوہر نے لے لیا، پھر پتہ نہیں وہاں لڑو نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کی طرف سے۔ ایام تشریق کہتے ہیں جن میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، وہ ہیں 23 نمازیں۔ 23 نمازوں میں ایام تشریق پڑھنا واجب ہے، خاص کر قربانی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد زور سے پڑھے، عورت آہستہ پڑھے، عورت چاہے لڑے کوٹھے پہ چڑھ کے لیکن تکبیر آہستہ پڑھے، چاہے چوک بازار جائے بازاروں میں پھرے لیکن تکبیر اللہ نے فرمایا آہستہ پڑھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 9ویں یہ شب جو آگے آ رہی ہے، 9ویں کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک باجماعت جب نماز پڑھو، ایک مرتبہ بس کہنا سنت ہے، زیادہ نہیں۔ اگر کہہ دو کہ ثواب، لیکن ایک مرتبہ زور سے کہو۔ اگر امام بھول جائے تو صرف زور سے پڑھ کے اس کو یاد دلا دو۔ ایام تشریق اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اس کا بہت بڑا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ 9ویں تاریخ کا بہت بڑا ثواب ہے، یہ عرفے کا دن ہے، عرفات میں لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ قربانی کا گوشت اگر کسی کی آل اولاد زیادہ ہے سارا بھی کھا سکتا ہے، بہتر یہ ہے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنا خود رکھو، ایک حصہ غربا کو دو، ایک حصہ رشتہ داروں کو دو۔ پتہ کرو کہاں کہاں غریب موجود ہیں وہاں تک۔ اسی طریقے سے کھال کا بھی یہی حساب ہے، اگر کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کو جا کے دو۔ اگر کسی مسجد مدرسے کو دو گے تو مسجد مدرسے والے بھی ہیلہ تملیغ کرتے ہیں، تو بسا اوقات وہ جب پوچھو گے پھر بتاؤں گا ہیلہ تملیغ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے مدرسے میں دو جہاں مالک بنایا جاتا ہو اور غریب طالب علم کھانا کھاتے ہو، وہاں آپ پہنچائیں تاکہ ثواب ملے، اور اپنے پاس بھی کھال رکھ سکتے ہو۔ اس کا کیا کرو بھائی، پرانے زمانے میں لوگ مصلی بناتے تھے، مشکیزہ بناتے تھے، جوتے بناتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ اگر اپنے استعمال میں آپ کر سکتے ہو، اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہو، اپنی طرف سے کسی کو ہدیہ بھی دے سکتے ہو۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی۔ جن حضرات نے ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ ادا کرنی ہو، انشاءاللہ 8:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، بیان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اصل تو بیان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ الہی جتنے لوگ بیمار اپنے پرائے گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو مکمل صحت عطا فرما۔ اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، غم زدہ سے غم کو دور فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ بھائی یاسین صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں، حاجی امی صاحب کی علیہ محترمہ بیمار ہیں، خاص دعا فرمائے اللہ صحت کلی نصیب فرما۔ اور بھی کافی سارے بیمار، موسم بدل رہا ہے، بچے بیمار، یہ چھاتیوں کا مرض ہے، خاص دعا فرمائے اللہ پاک سب کو مکمل صحت عطا فرما۔ اللہ جن حضرات نے مسلمانوں نے قربانی کا ارادہ کیا، جب سے نیکی کا ارادہ کیا جائے اسی وقت سے نیکی لکھنے والے فرشتہ نیکی لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم پاک کا سچا ارادہ کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اللہ پاک دکھلاوے سے بچا، ریاکاری سے بچلا، پروردگار عالم گوشت کھانے کی نیت ہم نہیں کرتے، اللہ پاک اس نیت سے بھی بچا، ہماری نیت کو درست فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ و آل بیتہ و ذریاتہ اجمعین۔ جی دوستو، ابھی آپ قاری محمد طاہر حنیف صاحب ملتانی مدد اللہ علی کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔